بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف عرب کے پارٹ 3 میں خوش آمدید ہے۔ عبد المطلب کی وجہ تسمیہ۔ ہاشم نے مدینہ کی ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی اور اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ لڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ان کا بھائی مطلب مکہ کا حکمران ہوا۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ ہاشم کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ آ گیا۔ جب مطلب اپنی بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوا تو یہاں کے لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے۔ مطلب کو جب اس غلط فہمی کا حل معلوم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر لوگ اس کو عبد المطلب ہی کے نام سے پکارتے رہے اور شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کے اخلاق، عزت و شہرت سب اپنے باپ ہاشم کا نمونہ تھے۔ امیہ کے بیٹے حرب کو عبد المطلب کا اثر و اقتدار گزرا اور اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب کو مقابلہ کے لیے دعوت دی۔ دستور کے موافق اس مرتبہ بھی منصف مقرر ہوا اور اس نے فیصلہ عبد المطلب ہی کے حق میں دیا۔ اس فیصلہ نے بنی امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانہ میں حبش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابرہہ کے زیر کمان چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحاب الفیل کے نام سے موسوم ہوئی، جو قدرتی اور آسمانی عذاب سے ہلاک و برباد ہوئی۔ قریشی قبائل کے نسبی تعلقات کا حال اس شجرہ سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ ہے شجرہ۔ عبد المناف کا خاندان۔ عبد المناف تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ شریف و کریم تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بھی شرفائے عرب میں سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ عبد المناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ان کو قمر اور سید بھی کہتے تھے۔ کیونکہ ان کے بھائیوں کے نام عبد الدار اور عبد العزیٰ تھے اس لیے ان کو عبد المنات کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر عبد المنات سے ان کا نام عبد المناف مشہور ہو گیا۔ عرب کی اخلاقی حالت۔ ملک عرب جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے قدیم سے سامی خاندان کا گہوارہ رہا ہے۔ طبقہ اولیٰ یعنی عرب بائدہ کے حالات بہت ہی کم معلوم ہو سکے ہیں اور ان سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ عرب بائدہ کی اخلاقی حالت اپنے ہم عصر اقوام عالم کے مقابلہ میں کیا تھی۔ تاہم یہ قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ابتدائی زمانے میں جب کہ ربع مسکون پر انسانی آبادی تعداد نفوس کے اعتبار سے بہت کم ہوگی، عموماً سب کی اخلاقی حالت ایک ہی درجہ کی ہوگی۔ بنی اسماعیل کے عروج و ترقی سے پیشتر اور عرب بائدہ کے بعد قحطائی عربوں کے دور دورہ میں عرب کے اندر بہت سی حکومتوں اور سلطنتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن کسی زمانہ میں بھی کوئی ایک سلطنت تمام ملک عرب پر قابض و متصرف نہیں ہوئی۔ صوبہ میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم تھیں اور ان میں بعض زیادہ مشہور بھی تھیں۔ تاہم ملک کے اندر آزاد گروہ خانہ بدوشی کے عالم میں اونٹوں پر اپنے خیمے اور چھولداریاں لادے ہوئے سفر کرتے اور پھرتے ہوئے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ سبزہ پانی ضروریاتی زندگی کی نایابی نے اہل عرب کو ہمیشہ آوارہ و سرکردہ اور اس مدامی سفر نے ان کو ہمیشہ جفاکش اور مستعد رکھا۔ ضروریاتی زندگی کی کمی نے ان کے تمدن کو ترقی کرنے نہیں دی اور ان کی معیشت میں کوئی نمایاں اور اصلاح اور قابل تذکرہ تغیر واقع نہیں ہوا۔ مشاغل کی کمی اور مناظر کی یک رنگی نے ان کی فرصتوں کو بہت وسیع اور فارغ الاوقات کو بہت طویل دیا تھا۔ ریگستانوں کی وسعت، کثرت پیداوار، ملکی اشیاء قیمتی اشیاء کی باپیدگی، آبادیوں اور شہریوں کی قلت نے کسی بیرونی فتح مند قوم اور ملک گیر بادشاہ کو ملک عرب کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ سیاحوں و تاجروں کے متوجہ کر لینے کا بھی کوئی سامان اس رہنما میں نہ تھا، لہذا غیر قوموں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی
ترقیات سے اہل عرب عموماً بے خبر رہے اور کسی بیرونی ملک اور بیرونی قوم کے تمدن، اخلاقی اور معاشرے سے اہل عرب متاثر نہ ہوئے۔ فہر بن قریش کا شجرہ نسب قریش کا مفاخرت۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ اہل عرب کے اندر دو ہی چیزیں خوب ترقی کر سکتی تھیں، ایک شعر گوئی جس کے لیے وسیع فرصتیں اور کھلے میدان میں راتوں کو بیکار پڑے رہنا کافی محرک تھے، دوسرے حفاظت، خود اختیاری کی مسلسل مشق اور صحبت کشی کی عادت نے ان کو جنگ و پیکار اور بات بات پر معرکہ آرائی اور زور آزمائی کا شوقین بنا دیا۔ آپس میں معرکہ آرائیوں کے میدان میں گرم رکھنے کے سبب وہ خود ستائی اور باہمی تفاخر کی جانب بھی زیادہ مائل ہو گئے تھے۔ فخر تعالیٰ کے لیے بہادری اور سخاوت دو مضمون بہت دلچسپ تھے۔ بیکاری اور شاعری نے ان کو عشق بازی اور ان کے امراء کو شراب خوری کی طرف بھی متوجہ کر دیا تھا۔ بہادری اور سخاوت نے ان کو اعلیٰ درجہ کا مہمان نوازا اور قول و قرار کا پکا بنا کر مستحق تکریم بنا دیا۔ جوا، تیر اندازی، مشاعرے، مفاخرہ، مصابت وغیرہ ان کے دل بہلانے کے مشاغل تھے، غرض کہ عرب والوں کے اخلاق ملک عرب اور اس کی آب و ہوا کے بے ساختہ طور پر مرتب کر دیے تھے۔ عرب بعیدہ کی طرف حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ کئی نبی مبعوث ہوئے اور ان انبیاء کی نافرمانی کا نتیجہ یہی ہوا کہ تمام ہلاک و برباد ہو گئے۔ دوسرے طبقہ یعنی قحطائی عربوں کی طرف بھی بعض ہادی مبعوث ہوئے اور اہل عرب بہت کم ان کی طرف متوجہ ہو سکے، چنانچہ نافرمانی اور سرکشیوں کی پاداش میں بار بار ان پر بھی ہلاکتیں وارد ہوئیں۔ اس ملک کے باشندوں کی سرکشی اور زاد مزاجی نے ان کی تعلیمات انبیاء سے بھی زیادہ مستفید نہ ہونے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی اس ملک کے تھوڑے سے آدمی ایمان لائے تھے۔ دین و مذہب کے معاملہ میں ان کے فخر و نسب اور خود ستائی نے ان کو اپنے نسبی بزرگوں کی مدح سرائی پر متوجہ کر کے بآسانی مشاہیر پرستی پر آمادہ کر کے بالآخر انہیں کے ناموں کے بتوں کی پوجا کا عادی بنا دیا۔ بت پرستی نے ان کو اوہام پرستی اور عجیب عجیب حماقتوں میں مبتلا کر دیا۔ جب قحطائی قبائل کا زور ملک میں کم ہونے لگا اور بنی اسماعیلیہ عدنانی قبائل نے زور پکڑنا شروع کیا تو قبیلہ خزاع کی مکہ پر چڑھائی اور قبیلہ جرہم کی شکست نے عدنانی قبائل کو اطراف ملک میں پریشان و آوارہ کر کے حجاز میں بنی اسرائیل کے ابھرتے ہوئے زور کو سخت صدمہ پہنچایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے ہر حصہ اور ہر صوبہ میں عدنانی و قحطائی قبائل ایک دوسرے کے ہم سر و مد مقابل نظر آنے لگے اور اس طرح تمام جزیرہ نماء عرب میں آزاد مطلق العنان چھوٹے چھوٹے قبائل کے سوا کوئی بھی بڑی اور قابل تذکرہ حکومت باقی نہ رہی۔ اگرچہ ملک عرب کی بڑی بڑی سلطنتیں بھی طوائف الملوک کی سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھیں اور کسی عربی بادشاہ کی حکومت اپنی رعایا پر ایسی بھی نہ تھی کہ جیسی فارس کے کسی معمولی سے جاگیردار یا اہلکار کی باشندگان فارس پر تھی۔ حکومت اپنی رعایا پر ایسی بھی نہ تھی کہ جیسی فارس کے کسی معمولی جاگیردار یا اہلکار کی باشندگان فارس پر ہوتی تھی۔ تاہم اس طوائف الملوکی قبائل اور قبائل کی آزادی کے زمانے میں ملک عرب کے اندر بدتمیزیوں، ناجائریوں، بد اخلاقیوں نے اور بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی اور یہ ترقی اپنی پوری تیز رفتاری اور زبردست طاقت کے ساتھ اس وقت تک جاری رہی جب تک اس تاریک تر ملک عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا۔ اہل عرب کی بڑی تعداد خانہ بدوشی کی حالت میں رہتی تھی اور بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو قصبوں اور آبادیوں میں مستقل سکونت رکھتے تھے۔ اہل عرب کو اپنے نسب کے سلسلے یاد اور محفوظ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ آباء و اجداد کے ناموں اور کاموں کو وہ فخریہ بیان کرتے اور اسی ذریعہ سے لڑائیوں میں جوش اور بہادری دکھانے کا شوق پیدا ہوتا۔ ملک کی آب و ہوا کا اثر تھا یا نسب ذاتی کے شوق کا نتیجہ تھا کہ اہل عرب کی قوت حافظہ بہت زبردست تھی۔ کئی سو اشعار کے قصیدے ایک مرتبہ سن کر یاد کر لینا اور نہایت صحت کے ساتھ سنا دینا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ شاعری اور قادر الکلامی کے عام شوق نے ان کی زبان کو اس قدر ترقی یافتہ حالت تک پہنچا دیا کہ وہ بجا طور پر تمام غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اگر
کسی قبیلہ کا کوئی آدمی کسی دوسری قبیلہ کے ہاتھ سے مارا جاتا تو جب تک تمام قبیلہ اس دوسرے قبیلہ سے اپنے مقتول کا بدلہ نہ لے لے چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ قصاص نہ لینا اور خاموش ہو کر بیٹھ رہنا ان کے نزدیک بڑی بھاری بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور بیت اللہ کا حج تمام قبائل عرب میں ہر زمانہ میں مروج رہا۔ مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کے مقابلہ میں مستعد ہونا بھی ان میں ایک خوبی سمجھی جاتی تھی۔ بزدلی اور کنجوسی کو وہ سب سے بڑا عیب جانتے تھے۔